نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے آج سورۃ البقرہ کی 20ویں آیت تک ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج 21ویں آیت سے ہم باقاعدہ سبق کا آغاز کریں گے۔ پچھلے دنوں طلباء کے سبق سنانے اور بعض طلباء کے امتحانات کی وجہ سے ہماری کلاس کچھ دن رکی رہی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے اور ہم اس کو کما حق ہو قرآن مجید کو سمجھ سکیں اور اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور خصوصاً سننے والوں سے التماس ہے کہ اس ہمارے دینی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی اس طرف دعوت دیں کہ وہ بھی قرآن کی طرف آئیں اور قرآن کی یہاں تعلیم حاصل کریں اللہ کی توفیق سے۔ جی پہلے ہم 21ویں آیت یعنی کہ سورۃ البقرہ کی تیسرے رکوع کی پہلی آیت کی ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح کو ہم یعنی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الناس اعبدوا يا أيها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقكم والذین من قبلکم والذين من قبلكم لعلکم تتقون۔ لعلكم تتقون۔ جی اسی آیت کا پہلے لفظی اور پھر بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ نے توفیق دی تو اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اے لوگو، یا کا معنی اے، ایہا، ایہا وہ، اصل میں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے تو یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، صرف یا بھی استعمال ہوتا ہے اور یا ایہا، اے وہ شخص، اے وہ لوگوں، ٹھیک ہے۔ الناس لوگ، الناس لوگ، اعبدو عبادت کرو، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کے، ہاں ربکم، رب تمہارا اصل میں اس کا لفظی ترجمہ ہوگا تو یہاں آئے گا ربکم، رب اپنے کی، رب اپنے کی، الذی وہ لوگ، نہیں الذین نہیں ہے، الذی وہ ذات، وہ ذات، الذی وہ ذات، وہ صرف وہ بھی کہہ سکتے ہیں یا وہ ذات، خلقکم پیدا کیا تم کو، پیدا کیا تم کو، خلقکم پیدا کیا تم کو، تم کو، خلقا پیدا کیا کم تم کو، والذین وہ لوگ، اور وہ لوگ، شاباش، من قبلکم، من سے، قبلی پہلے، پہلے آپ سے، قبلی پہلے، کم تم، تو یہاں اکٹھا کریں گے من قبلکم پہلے تم سے، پہلے تم سے، لعلکم تاکہ تم تتقون تقوی اختیار کرو، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تتقون تم ڈر جاؤ، لعلکم تتقون تاکہ تم ڈر جاؤ۔ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں لفظی بلکہ بامحاورہ ترجمہ آپ دیکھتے ہیں۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو رب اپنے کی وہ ذات جس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو پہلے تم سے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو،
ہاں تقوی اختیار کرو یا ڈرو ڈرو. جی تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ پچھلے اسباق میں ہم نے پہلے متقین کی صفات پڑھی اور اس کے بعد منافقین کی بلکہ کافرین کے بارے میں جی کافروں کے بارے میں 2 آیات ہیں. ٹھیک ہے. جی اور اس کے بعد منافقین کی صفات پڑھی اور منافقین کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بعض مثالوں سے بیان کی ہیں کہ ان کی ایسے ایسے نشانیاں ہوتی ہیں, ایسے ایسے ان کی عادتیں ہوتی ہیں, اور وہ جس کے اندر موجود ہوں وہ منافقوں کی صف میں وہ شامل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. تو اب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں. کون سے؟ جو متقی ہیں وہ بھی, اور جو کافر ہیں وہ بھی, اور جو منافق ہیں وہ بھی. سب تینوں کو اللہ کا تعالیٰ مخاطب کر کے کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ کون سی ذات ہے؟ خلقکم, جس نے تم کو پیدا کیا ہے. جس نے تم کو یعنی کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے, لیکن آج ہم نے قرآن مجید کی زبان سے یہ سن لیا, ٹھیک ہے, کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور کسی کے دل کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. پہلے تو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے, بڑوں سے, اساتذہ سے یہ سنا. آج ہم نے قرآن کی زبان سے, اللہ تعالیٰ کی کلام سے یہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو جس نے پیدا کیا ہے تو مرضی بھی تو اسی کے چلنی چاہیے نا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا نہ کرتا تو ہم زمین میں دنیا میں آتے نہیں آتے. اللہ کی مرضی سے ہم آئے ہیں. تو آئے ہم اللہ کی مرضی سے ہیں, تو پھر دنیا کے اندر اپنی مرضی کریں گے؟ دنیا کے اندر بھی اللہ ہی کی مرضی سے چلنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے واپس بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اور یہ جو تھوڑی سی مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ہمارا امتحان ہے اس کے اندر, کہ جہاں سے ہم آئے ہیں وہیں ہم نے واپس جانا ہے. اپنے اصل گھر کو تلاش کرنا ہے, اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس اصل گھر کا راستہ ہم نے ڈھونڈنا ہے. تو اس راستے سے ہم نے بھٹکنا نہیں چاہیے. اور وہ راستہ کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث کا. شاباش. جی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے, تو اس لیے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی کی کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ صرف تمہیں پیدا فرمایا ہے بلکہ والذین من قبلکم, جو تم سے پہلے تھے, آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء اور صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے تمام لوگ, تابعین, تبع تابعین, اچھے اور برے سب لوگ, اور اب جو دنیا کے اندر ہمارے سمیت تمام لوگ موجود ہیں, ان سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور جو پہلے لوگ تھے وہ ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. آج کسی کا والد موجود ہے, یا کسی کا دادا موجود ہوگا, یا زیادہ سے زیادہ کسی کا پردادا موجود ہوگا, اس سے اوپر کسی کا بھی کوئی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے وہ اپنے اپنے وقتوں میں دنیا کے اندر آئے تو وہ اپنا وقت مکمل کر کے چلے گئے. آج اگر کوئی بیٹے کی صف پہ ہے ہم میں سے, تو کل وہ باپ بن جائے گا. ٹھیک ہے. جب وہ باپ کی صف میں ہوگا پھر وہ اگلے سٹیپ پہ دادا بن جائے گا. ممکن ہے کہ کوئی باپ کی صف میں پہنچے ہی نہ. اگر کوئی باپ بن جاتا ہے تو ممکن ہے کہ دادا بننے سے پہلے ہی اس کی وفات کا وقت آ جائے, یعنی کوئی کسی کو پتہ نہیں. اور اگر کوئی دادا بن گیا ہے تو ممکن ہے وہ پر دادا بننے سے پہلے ہی ہم میں سے وہ چلا جائے. اور اگر کوئی جیسے کہتے ہیں کہ خوش قسمتی سے وہ یہاں تک پہنچ بھی گیا تو اوپر اس سے زیادہ نہیں جا سکتا. وہ پھر اس نے آخر کار ہم میں سے ہر ایک نے جانا ہی جانا ہے. کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت بلاوا آ جائے. تو اس لیے جیسے ہم میں سے پہلے لوگ جو ہیں وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, وہ چلے گئے تو ہم نے بھی چلے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو درمیان کا آپ کے پاس وقت ہے نا تھوڑا سا, اور اس کی کوئی پتہ نہیں کتنی مدت ہے, تھوڑی ہے زیادہ ہے جتنی بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی, میں آپ کو اسی تعلق سے وضاحت کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اس کا قرآن و سنت کے مطابق ہو. وہ تم میں سے بہترین شخص ہے. کیوں؟ اس لیے
کہ اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے وقت زیادہ مل گیا. جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے یہ بہترین شخص ہے. اور اسی طرح دوسرا ایسا شخص جو تم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین شخص ہے, برا ترین, بدترین, تو وہ کون سا ہے؟ جس کی عمر لمبی ہو, دونوں کا سیم ہے, جس کی عمر لمبی ہو لیکن عمل قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے وہ کون سا شخص ہے؟ بدترین, برا ترین. اس سے پتا چلتا ہے کہ ہماری عمر زیادہ ہو یا نہ ہو یہ تو ہمیں کوئی پتا نہیں, لیکن کیا ہم دنیا کے اندر جس بھی سٹیج پہ ہیں کیا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں؟ اس سے ہم اپنے آپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کن لوگوں کی صف میں شامل ہیں. اچھے ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہترین لوگوں میں شامل ہے یا بدترین لوگوں میں شامل ہے. تو عمر چھوٹی یا لمبی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے, لیکن عمل اچھا یا برا ہونا یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ انسان اپنے کنٹرول میں ہے. توفیق یقیناً اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, لیکن انسان کا اچھا عمل کرنا اور برا عمل کرنا, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یا نافرمانی کرنا اس کے کنٹرول میں ہے. تو اگر وہ اگر ہم اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں تو ہم بہترین لوگوں میں شامل ہیں, اور اگر نعوذ باللہ معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر بدترین لوگوں میں. تو اپنے آپ کا ہم میں سے ہر ایک کو موازنہ کر لینا چاہیے, دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں. تو آخری بات یہ ہے کہ جیسے پہلے لوگ چلے گئے ایسے ہم نے بھی چلے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اسی کی عبادت کرنی ہے. تو اور عبادت کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کریں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کریں؟ ایک تو وجہ یہ پہلی موجود ہو گئی کہ الذی خلقکم, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی ہم نے عبادت کرنی ہے. اس عبادت کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون. تو اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے دل کے اندر تقوی پیدا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر کا مطلب کیا ہے یا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لانا, اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جانا, یہ ہے تقوی. اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر, یعنی کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیز سے رک جائے کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے. یعنی کہ جو نیک عمل کرے وہ بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے, اور برے عمل سے بچے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے. تو یہی اصل تقوی ہے, یہی ڈر سے اللہ کا حکم ماننا, اور ڈر سے اللہ تعالیٰ کے جو منع کردہ چیزیں ہیں ان سے رک جانا, یہی تقوی ہے اور یہی ڈر ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج کے سبق میں ہم یہ سمجھ چکے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کسی نے پیدا نہیں کیا, یہ اکیلے اللہ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لحاظ سے جس نے اکیلی ذات نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو عبادت کا مفہوم کیا ہوا؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ وہی چیز جس سے تقوی پیدا ہوتا ہے, کہ جو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, والدین کا اطاعت کرنا, والدین کا کہنا ماننا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے جی. لوگوں کو تکلیف نہ دینا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے جی. معاشرے کے اندر اچھا کردار ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح معاشرے کے اندر برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا, خود اپنے اندر برائی کو ختم کرنا اور پھر معاشرے میں برائی ختم کرنے کی کوشش کرنا, یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. کسی کو دکھ تکلیف نہیں دینی, اور جو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا, اور جس سے روکا ہے اس سے رک جانا, یہی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے, اور یہی اصل میں تقوی اور ڈر بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حقیقی معنوں میں تقوی اور اللہ تعالیٰ کا ڈر
हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा दे और हम खालिस अल्लाह ताला की इबादत करने वाले बन जाए। अल्लाह के अलावा किसी का खौफ दिल के अंदर रखना ये शिर्क है। दिल के अंदर खौफ किसका होना चाहिए? अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला का। मिसाल के तौर पे एक कोई शख्स है, वो आपके उस्ताद है, उसने छड़ी पकड़ी हुई है, ठीक है, तो छड़ी सामने मौजूद है, छड़ी से खौफ आना ये एक यानी फितरती डर है। सामने आप रोड के ऊपर खड़े हुए हैं, सामने से तेज गाड़ी आ रही है तो आप आगे से हट जाएंगे, ये एक फितरती डर है। लेकिन दिल के अंदर हकीकी खौफ और डर किसका होना चाहिए? अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला का। इसलिए कोई भी शख्स ये गवारा नहीं करता कि गाड़ी तेज तरीन आ रही है, मैं सामने खड़ा रहूं, मुझे अल्लाह का डर है भाई, ठीक है। इसलिए जाहिरी चीजों से डरना, मिसाल के तौर पे कोई इंसान कहीं जा रहा है, अचानक कोई खूनखार जानवर आ जाए, शेर आ जाए, तो उसका डर दिल के अंदर इंसान के बैठ जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं अब इस वक्त कोई शेर का डर खतरा नहीं है, मैं इधर बैठ के कांपता रहूं या मैं कहता रहूं को हो कोई शेर ना आ जाए, कोई मुझ पर हमला ना कर दे, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये हमेशा होना चाहिए, मैं इधर बैठा हूं, मेरे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होना चाहिए। मैं बेशक अकेला हूं तो मैं कोई गलत काम मोबाइल पे कोई चीज ना देखूं, ठीक है, मैं अकेला बैठा हुआ कोई गुनाह ना करूं। तो यही है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरा, के ऐसे, हाँ वाजरुन कबीर, के जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं, यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब, के गैब में अल्लाह ताला से डरते हैं, यानी कि जब वो अकेले होते हैं, कोई उनको नहीं देख रहा होता, ठीक है। और अल्लाह ताला से वो डरते हैं जब वो अकेले होते हैं। सबके सामने तो लोगों का भी डर होता है कि मैं ये गलत काम करूंगा तो मुझे कोई मारेगा, ठीक है। लेकिन हकीकी डर क्या होता है कि जब किसी का कोई खौफ नहीं, उस वक्त अकेले अल्लाह का खौफ होता है, खौफ हो और इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करे। ये है हकीकी डर और ये है हकीकी अल्लाह ताला की इबादत। और किसी भी वक्त, चाहे इंसान मजलिस में है, चाहे इंसान अकेला है, चाहे इंसान दोस्तों की महफिल में है, तो उस वक्त भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी। कभी कभार जो है वो ऐसा होता है कि हम मजलिस में दोस्तों के दरमियान बैठे हुए ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो हम जानते हैं कि अल्लाह इससे नाराज होता है, लेकिन हम फिर भी अपनी खुशी के लिए, दोस्तों की खुशी के लिए ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं। तो ऐसी चीजों से रुकना हमें जरूरी है हमारे लिए। मजलिस में हो, अकेले हो, कहीं भी हो, हमारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होना चाहिए और जो अल्लाह ताला ने काम करने का हुक्म दिया है वो करना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम रास्ते पे चल रहे हैं तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कि मोमिनों को है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दें कि अपनी नजरों को झुका के रखें, ठीक है। पहले अल्लाह ताला ने मर्दों को हुक्म दिया और उसके बाद अगली आयत में औरतों को हुक्म दिया पर्दे का। तो इस लिहाज से मोमिन जो मर्द हैं उनका भी पर्दा होता है, उन्होंने भी पर्दा करना होता है। उनका पर्दा क्या है कि अपनी नजरों को झुका के रखें। अगर कोई यानी कोई गुनाह वाली चीज है उसकी तरफ ना नजर उठाएं। तो जब एक हम मुआशरे के अंदर देखेंगे जैसे खवातीन फिर रही होती हैं, ठीक है, हम उनकी तरफ देखेंगे ही नहीं तो उनको भी हया आएगी। और वो जो बेपर्दा औरतें घर से बाहर निकलती हैं वो निकलती दूसरे लोगों के लिए, जाहिर है उनका घर से बाहर बेपर्दा निकलने का मकसद क्या है? अगर वो उनके दिल के अंदर ईमान हो तो फिर वो घर से बाहर पर्दा करें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो घर से बाहर जब वो बेपर्दगी करती हैं, इसका मतलब क्या है कि ये हकीकत में औरत के रूप में शैतान है। तो जब आप शैतान की तरफ आप भी जो है वो इल्तिफात करेंगे, उसकी तरफ झुकाव करेंगे, उसकी तरफ देखेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप शैतान की मदद कर रहे हैं। तो इस लिहाज से यानी मैंने बाज मिसालें देके ये बात समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह ताला के डर की कौन कौन सी यानी बाज किस्में हैं, उनमें से ये तो बाज किस्मों का जिक्र किया गया है। तो अल्लाह ताला की इबादत यानी यही चीज हुई कि जो काम करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, चलते हुए नजरें झुकाने का हुक्म दिया है, ठीक है। तो हम ऊपर ऊपर जो है वो नजरें फाड़ फाड़ के दूसरों को ना देखें। अगर अनजाने में किसी की तरफ कोई ऐसा बेपर्दा औरत है उसकी तरफ नजर पड़ भी जाए तो फिर भी नजरें झुका ले उसी वक्त,
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت یا کسی اور کا کہنا نہ مانے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے. وما علی الا البلاغ المبین. آیت نمبر انشاءاللہ 22 سے ہم کل سے اگلی آیات کا اگلے سبق کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.